السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں تربیت اولاد کے باب میں ایک نئے باب کی ابتدا ہم نے آپ کے سامنے کی تھی، جس میں یہ تھا کہ تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے حلال روزی کا انتظام کریں، اور خاص طور پہ چونکہ روزی اور خرچہ یہ ذمہ داری ہے باپ کی، تو اسے چاہیے کہ وہ جو کچھ لقمہ لا کر کے اپنے بال بچوں کو کھلا رہا ہے یا بال بچوں کی پرورش کر رہا ہے، وہ لقمہ حلال کا ہو، حرام کا نہیں ہو۔ اگر وہ مال حرام کا ہوگا تو اس سے اس کے بچوں کی زندگی کے اوپر اثر ہوگا، اور وہ لوگ صحیح طریقے پر اور اسلامی طریقے کے اوپر ان کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، ان کی تربیت اس کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ مال جو حرام مال ہو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور تربیت یہ بہت بڑی برکت ہے اللہ رب العالمین کی، بہت بڑی برکت۔ اگر لڑکا کمانے والا نہ بھی ہو، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، لڑکا یا لڑکی لیکن فرما بردار، والدین کی بات ماننے والے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، تو وہ اس کے علاوہ ماں باپ کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن ایک ہے جو کما کے بہت لا کر کے دے رہا ہے لیکن صبح و شام بے عزت کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے اور شریعت کے مطابق وہ اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، تو ویسا اولاد اگر کسی کو ملے تو پھر باہر سے اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیلی اس کے کمپلینٹ اس کے گھر پہ آئیں گے، آج فلاں سے جھگڑا کیا، آج فلاں سے یہ کیا، آج اس سے مار پیٹ ہو گئی، آج اس کو مار دیا، آج اس کا پیسہ لے لیا، آج اس کو یہ کیا، یہ باتیں آتی رہیں گی، پریشان ہوں گے وہ لوگ۔ تو یہ برکت ختم ہونے کی وجہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں جدا ہو جائیں، یعنی ایک مجلس میں بیٹھ کر کے ہم نے خرید و فروخت کیا ہے تو ابھی اسی مجلس میں ہم لوگ ہیں تو ہم کینسل کر سکتے ہیں خرید و فروخت کو، لیکن اگر جدا ہو گئے، تفرق ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ کہا فَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں کے دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور وضاحت کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو اللہ رب العالمین ان کی بیع میں برکت عطا کرتا ہے، ان کی خرید و فروخت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کہا وَإِن كَذَبَا، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، وَكَتَمَا، اور سامان کے عیب کو چھپا دے رہے ہیں، کہا مُحِكَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ رب العالمین ان کے خرید و فروخت کے برکت کو مٹا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں انسان کو منافع ظاہری طور پہ تو نظر آئے لیکن حقیقی طور پہ وہ منافع نہیں ہوتا، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکسب عبد مالا حراما، کہا کہ کوئی آدمی حرام مال کماتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ اس سے ناقابل قبول ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر کے وہ گیا تو وہ جہنم کا ایندھن اپنے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے، جہنم کا ایندھن اپنے لیے چھوڑ کر کے وہ جاتا ہے. تو دیکھیے حرام ذرائع سے کمائے گئے مال کی کس طرح سے وعید آئی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاجر کے دودھ کو زمین پہ بہا دیا تھا، جس کے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ یہ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچتا ہے، تاکہ لوگوں کو ڈر ہو، لوگوں کو خوف ہو. پتا چلا کہ فلاں شخص دودھ میں پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے، تو اس کو کیا کیا، آپ نے بہا دیا. اگرچہ حدیث یہ ضعیف ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو ضعیف قرار دیا اور حیثمی وغیرہ نے جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے. بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع فتاویٰ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، ابن قیم نے طرق حکمیہ میں اس کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہے. بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کے یہ کو بہا دیا دودھ کو، کیونکہ پتہ چلا تھا کہ وہ اس میں پانی ملاتا ہے. تو کسی بھی مسلمان آدمی کو ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کما رہا ہے. اسے چاہیے کہ وہ حلال پاکیزہ چیز کمائے اور ایسی تجارت کرے جس کے اندر سود وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کی کیا ہو، اس طرح کی چیزوں سے دوری ہو، اس طرح کی چیزوں سے دوری ہو. کیونکہ دیکھیے تجارت کا معاملہ کیسا ہے، تجارت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ حدیث بلوغ المرام میں پڑھ چکے ہیں، ہے نا. ایک بات یاد آئی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں. علم ہے، ابھی اگر ذہن میں آیا تو کئی بات سے نکل نہ جائے ذہن سے. اگرچہ بہت زیادہ وہ چیپٹر سے قریب معاملہ نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت کے تعلق سے ہے. اس میں احتیاط کا پہلو کتنا غالب ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے. ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جو کیا ہے، مشتبہ ہے، اس میں حلت و حرمت کا پتہ نہیں چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہ سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا. شبہات سے بچنے کی مثال کوئی آپ دے سکتے ہیں؟ کیا ہے مثال؟ کیسے شبہ سے آدمی بچے گا اور کس کو شبہ کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر 3 مثالیں ذکر کی ہیں شبہ سے بچنے کی. 3 مثالیں ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو. حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ ایک مدت تک رہ رہے تھے. اسی درمیان میں ایک معاملہ ہوا کہ ایک خاتون آتی ہیں کہیں سے، اور انہوں نے کہا کہ عقبہ، آپ نے جس سے نکاح کیا ہے نا، اس کو بھی اور آپ کو بھی، دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، دونوں کو دودھ پلایا ہے میں نے. کس نے کہا؟ اس خاتون نے کہا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے دنوں سے ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتائی ہے، آپ بتا رہے ہیں یہ بات. کہا کہ ہاں، بات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں، ہم نے پلایا ہے دودھ آپ لوگوں دونوں کو. عقبہ ابن حارث مکہ سے سفر کر کے مدینہ گئے. کیوں؟ اس ایک مسئلے کو جاننے کے لیے. دیکھیے علم کی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک کیسے تھی، اور آج گھر بیٹھے لوگوں کو علم پہنچ رہا ہے، مل رہا ہے، تو اس کی قدر نہیں ہے، لوگوں کے نگاہوں میں اس کی قدر نہیں ہے. ہم متشابہ سے کیسے بچنا ہے وہ ہم اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. غور سے ذرا اس کو سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کئی زمانے سے رہ رہا ہوں، آج ایک خاتون آ کر کے کہہ رہی ہے کہ دودھ پلایا میں نے تم کو بھی اور اس کو بھی، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو اتنا دن سے تم لوگوں کا رشتہ ہے، چل رہا ہے، رہنے دو، ایک خاتون کہہ رہی ہے، اس سے کیا آیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، کیف وقد قیل، اب تم کیسے اس کے ساتھ رہ سکتے ہو جبکہ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، کیسے رہ سکتے ہو؟
جدا ہونا پڑے گا. یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ہی خاتون کہہ رہی ہے نا, ایک اور گواہ اس کو لانے کے لیے کہو, اکیلے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی, اور گواہ کوئی تو ہوگا جو دیکھا ہوگا کہ اس نے تم کو دودھ پلایا ہے, کوئی تو ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا نا, جب معاملہ مشتبہ ہو گیا کہا اس کو چھوڑ دو, اس کو ترک کر دو, اس کو ہٹا دو. تو یہاں یہ معاملہ ہے چہ جائے کہ جب اگر حرام واضح ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو کتنا اس سے دور بھاگنا چاہیے, اس کا آپ اندازہ لگائیے. ایک اور مثال, ہم نے کہا تھا 3 مثال امام بخاری نے ذکر کیا ہے, یہ پہلی مثال ہوئی. دوسری مثال دیکھیے, کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ ابن ابی وقاص اور حضرت سعد ابن ابی وقاص, اور ان کے بھائی ہیں عقبہ ابن ابی وقاص. یہ عقبہ ابن ابی وقاص جو ہے نا, یہ کفر کی حالت میں مرا ہے, اور مسلمانوں کا بڑا شدید دشمن تھا شروع زمانے میں مکے میں. تو جب یہ مر رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جی, زمعہ کی جو فلاں لونڈی ہے نا, اس سے جو بچہ ہے نا وہ بچہ میرا ہے, تم اس کو لے لینا اور اس کی پرورش کرنا. سعد ابن ابی وقاص کو کیا کیا, اس نے وصیت کر دی کہ وہ بچہ میرا ہے, تم اس کو لے کر کے تم اس کی پرورش کرنا. اب ظاہر ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے, ان کو بھائی کی اس وصیت کے اوپر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ سیدھے گئے زمعہ کے گھر میں اور اس کی اس لونڈی سے پوچھا کہ تمہارا بچہ کون ہے جی, کہاں ہے؟ تو وہ ہے, ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لے کر جانے لگے. اب جو ہے زمعہ کے بیٹے نے دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے والد کے لونڈی کا بیٹا ہے, تم کہاں لے کر کے اس کو جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں, یہ میرے بھتیجا ہے, میرا بھائی کا بیٹا ہے. دونوں جھگڑ پڑے, لڑ پڑے. اچھا ٹھیک ہے, چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں. دونوں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا. کیا فیصلہ دیا دیکھیے, یہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ نسب میں. کہا الولد للفراش, بچہ اسی کا ہوگا جس کے یہاں وہ لونڈی تھی, جس کا بستر بچہ اسی کا, الولد للفراش. وللعاہر حجر, اور بدکار آدمی کے لیے پتھر ہے, یعنی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ آپ نے فیصلہ دے دیا, ٹھیک ہے, یہ فیصلے کے حد تک معاملہ ہو گیا. لیکن یہ زمعہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد, سودا بنت زمعہ. آپ نے بلایا سودا کو, کہا اے سودا احتجبی منہ, وہ جو بچہ ہے نا جس کے بارے میں سعد ابن ابی وقاص دعویٰ کر رہے تھے, اس سے آپ کو پردہ کرنا پڑے گا, اس سے آپ پردہ کیجئے. اپنی اہلیہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ سکتی تھی کہے پردہ کریں گے, آپ نے تو کہا ہے کہ اس کا ہے بچہ, جس کا بستر اسی کا بچہ. فیصلہ آپ نے ادھر کیا, پھر ادھر میرے کو کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو. کہا نہیں, چونکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا, دعویٰ ہو گیا, تو اس میں ورع کا تقاضا یہ ہے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک الی ما لا یریبک. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا کرو, اس سے پردہ کرو. دیکھا آپ نے, اسی لیے کہا جاتا ہے, اسی سے اخذ کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ تقوی کا میدان اور فتویٰ کا میدان دونوں الگ الگ ہے. تقوی کا میدان بہت تنگ ہے اور فتویٰ کا میدان بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے, دونوں میں فرق ہے. اس کی ایک مثال لے لیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام تھا, وہ ایک حلوہ لے کر کے کوئی برتن میں لے کر آیا, بھوک لگی تھی, لا کر کے دیا, آپ نے کھا لیا. کھا پی کر کے جب فارغ ہوئے تو اس غلام نے پوچھا کہ کھا تو لیا حضور, لیکن کہاں سے لائے تھے, آپ کو معلوم ہے؟ کہا نا, کہاں سے لائے تھے؟ کہا زمانہ جاہلیت میں کو کہانت کہے تھے, ہم تکا لگائے تھے کسی چیز میں, وہ بات سچ ہو گئی, خوش ہو کر کے ان لوگوں نے یہ حلوہ ہم کو دیا ہے, اسی لیے آپ کو لا کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علوان الکاہن سے, کاہن اور نجومی کے حلوہ سے کو کھانے سے منع کیا ہے. کوئی دنیا کا مفتی یہ فتویٰ نہیں دیتا, یہ نہیں کہتا کہ کھا چکے ہو تو اس کو پیٹ سے نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق تھے, ان کا تقوی اور ورع دیکھیے, فوراً انگلی ڈالی حلق کے اندر اور جو کچھ پیٹ کے اندر تھا اس طے کر کے نکل دیا. طے کر کے, یہ ہے تقوی. اور اسی کو اگر فتوے کی زبان میں آپ لیں گے تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ نا اب تم کھا لیے ہو,
انجانے میں تم کو بھوک لگی تھی، لا کے دیا، کھا لیا، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو نکالنے کی، پیٹ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ورع ہے، یہ تقویٰ ہے، اور یہ فرق ہے تقویٰ اور فتویٰ میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شبہ ہوا تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں، تم کو پردہ کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے، تمہارے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے، باوجود اس کے چونکہ دعویٰ کیا ہے، سعد کے بھائی نے کہا ہے اور سعد نے دعویٰ کیا ہے، ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس حیثیت سے تمہیں اب اس سے پردہ کرنا پڑے گا. تیسری مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی متشابہ چیز کی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے سدھائے ہوئے شکاری کتے کو جانور کے اوپر چھوڑا، جانور ہے، بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑا، اب کتا گیا جا کر کے کوئی بھی، چاہے مرغی ہو، چاہے کوئی پرندہ ہو، کبوتر ہو، اس کو دبوچ لیا اس نے اور دانت سے پکڑا، دبایا اس کو زمین پہ یا گھسیٹا اور اس سے اس کی موت ہو گئی. اگر آپ نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے اس کو تو اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں آرام سے، کوئی حرج نہیں، اس کو بنائیے، پکائیے اور اس کو کھا لیجیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ارسلت کلبک المعلم، اگر تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے، اب وہ گیا جا کر کے شکار کو پکڑا، اب پکڑ کر کے دبوچے ہوا، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی موجود ہے، تم جب گئے تو دیکھا کہ ایک اور کتا بھی وہاں پہ موجود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو مت کھاؤ، پتا نہیں کہ وہ اس کو تمہارے کتے نے مارا ہے یا اس کتے نے مارا ہے، تم نے بسم اللہ اپنے کتے کے اوپر پڑھا تھا، اس کتے کے اوپر تو نہیں پڑھا تھا. یہ شبہ ہے، شبہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اب اس کو نہیں کھا سکتے. دیکھ رہے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی تیر مارے کسی جانور کے اوپر اور دیکھا کہ وہاں جب پہنچے جانور کے پاس، بسم اللہ کر کے تیر چلایا یہاں سے، اور جب پہنچے وہاں پہ جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ جانور گرا ہوا ہے، لیکن پورا جسم سولیڈ ہے، کہیں پر خون کا ایک قطرہ تک نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے تیر اس کو ایسے جا کے لگا ہو، صدمے سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گیا ہو جانور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ موقوذہ ہو گیا، چونکہ یہ شبہ پایا گیا، اب ایسی صورت میں اس جانور کو کھانا نہیں کھایا جا سکتا. یہ سب متشابہات ہیں. اب اس پہ آپ تصور کیجئے، کہا کہ حلال حرام ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم سمجھے کہ حرام حلال ہے اور اس کو کر دیا. کہا نہیں، اگر حلال و حرام آپ کو کسی معاملے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے. یہ تقویٰ ہے، یہ ورع ہے، اور یہی شریعت کے اندر مطلوب ہے. آج جو تربیت کے تعلق سے بگاڑ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مال کمانے میں گارجین نے ان تمام اصولوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کو نام بدل کر کے کھائیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ سود کو اگر کوئی آدمی سود سے بچتا ہوگا تو کچھ نہ کچھ چھینٹا اس کو تو ضرور پڑے گا، اس کا کچھ نہ کچھ چھینٹا اس کو ضرور پڑے گا، اس کا دھواں اس کو پڑے گا کم سے کم. یہ معاملہ ہوگا. آج دیکھ لیجئے کیسے کیسے تجارت اور اس طرح کی چیزیں معاشرے کے اندر اور بازار کے اندر آ چکی ہیں، جس کے اندر 100% سود ہے، لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ اتنا گھما پھرا کر کے اس کو پیچیدہ بنایا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو آسان ہے، یہ تو کھیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو کمپنیوں سے خرید و فروخت کی جا رہی ہے، مختلف کمپنیاں جو موبائل بیچ رہی ہیں، واشنگ مشین بیچ رہی ہیں، فریج بیچ رہی ہیں، آپ گئے جا کر کے فائنانس کروا لیا، کہا کہ 0 انٹرسٹ، کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں، لیکن اگر تاخیر کیجیے گا تو لیٹ فیس آپ کے اوپر لگے گا. یہی تو سود ہے. اسی کو تو ربل جاہلیہ کہا کرتے تھے. جاہلیت کے سب سے بدترین سود کی جو شکل ہے یہی تو ہے، یہی ہے. ایک آدمی قرضہ لے کر گیا کسی سے، اور جب قرضے کا وقت ہو گیا ادا کرنے کا تو جس نے قرضہ لیا تھا وہ گیا، کہا کہ بھائی ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ہم اتنا تاریخ کو قرضہ دے دیں گے، ابھی میرے پاس پیسہ آیا نہیں، مجھ کو 1 مہینے کی اور مہلت چاہیے. کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کی مہلت دے دی، لیکن 1 مہینے کے بدلے میں 1000 روپیہ تم کو اب ایکسٹرا دینا پڑے گا. یہی ہے ربا نسیہ، حرام ہے یہ. اب اس میں انسان کر رہا ہے، مولوی صاحب ہم کریڈٹ کارڈ چلاتے ہیں لیکن ہم ٹھیک ٹائم پہ لے جا کر کے پیسہ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، ہم لیٹ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا برابر ہو جاتا. یہ کون بات ہوئی؟ آپ نے سگنیچر کیا ہے نہیں کیا کہ اگر ہم لیٹ کر دیں گے تو اتنا سود؟ اگر دے نہیں رہے ہیں کم سے کم اس سے رضامند تو ہیں، تو رضامند ہونا بھی سود لینے کے برابر ہے، اس میں معاون ہے،
اس پہ مددگار ہے. اور اسی طرح سے ان کمپنیوں سے معاملہ کرنا ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسب حلال روزی اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرے. حلال روزی. حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے بازار کی طرف. دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. آپ نے کہا یا معشر التجار فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آپ نے کہا یا معشر التجار، اس آواز کو سن کر کے وہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے سارے انہیں اپنے گردن کو اٹھا لیا، اوپر کر لیا. جو اپنا جھک کے اپنا جو جہاں معاملہ کر رہا تھا لین دین کا، اس کو چھوڑ کر کے سب اٹینشن ہو کر کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے. وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، اپنی نگاہوں کو، اپنی گردنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھا دیا. فقال، تو آپ نے کہا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے فاسق و فاجر بنا کر کے اٹھائے جائیں گے. الا من اتقى اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، وبر وصدق، اور صحیح طریقے سے بزنس کرے، تجارت کرے اور سچ بولے. نیکی کی تجارت کرے اور سچ بولے، ہے نا، اور سچ بولے. عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان التجار هم الفجار، تجارت کرنے والے اصل میں فاجر ہیں، فاسق و فاجر ہیں. فقالوا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے خرید و فروخت کو حلال نہیں قرار دیا ہے؟ آپ کاہے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ فاسق و فاجر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالا، اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ولکنہم، لیکن یہ ان تاجروں کے لیے ہے، یحدثون، جو بات کرتے ہیں، فیکذبون، جھوٹ بولتے ہیں، یحلفون، قسم کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر کے اپنے سامان اور سامان تجارت کو بیچتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے یہ لوگ فجار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن ایسا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. شہداء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت بیان کی، وہیں پر ان کی فضیلت بھی بیان کر دی. کہا کہ یہ لوگ اگر تجارت میں غلط کریں، دھوکہ دیں اور فریب کریں اور غلط طریقے سے اپنے سامان کو بیچیں تو یہ فاسق و فاجر ہیں. اور اگر نیکی کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، تو یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کا حشر کرے گا. دونوں چیزیں. اب ہم میں کا ہر آدمی خوب اچھی طرح سے غور کر لے کہ اس کی تجارت کیسی ہے، آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. حلال تجارت ہے تو کیا حلال طریقے سے وہ کر رہا ہے یا حرام طریقے سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اب دیکھ لیجئے کسی بھی معاملے میں ہو، تجارت کا کیا حال ہے اور کس طرح سے. لوگ اب اس زمانے میں کوئی گارنٹی لینا ہی نہیں چاہتا، کہتا نہیں کوئی گارنٹی نہیں، آپ سامان لے کر کے جائیے. پھر کیوں بیچ رہے ہیں آپ اگر گارنٹی نہیں ہے؟ پیسہ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ جی، تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آل و اولاد کو، اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلائیں. اب اس کے بعد آئیے اولاد کے ساتھ کس طرح سے ماں باپ کا تعامل ہونا چاہیے. ماں باپ کا تعامل اولاد کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، کیسی تربیت ان کی ہونی چاہیے. ماں باپ کیسے رہیں اپنے اولاد کے ساتھ؟ کیا ایک دم نرم بن کر کے رہیں، کبھی ان کو کچھ بولے نہیں، بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی حالت کے اوپر، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بچوں کو کچھ کہنے کا رواج نہیں ہے، ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی جیسا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں.
ہم ان کو ٹوکا ٹوکی نہیں کرتے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں روتے ہیں کہ بچہ ہمارا بگڑ گیا، فلاں ہو گیا، چلا ہو گیا، یہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ روتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اصلاح کے لیے وقت شروع سے لے کر کے اخیر تک ہے. جو تربیت ہے، اگر اس کا ایک بڑا حصہ آدمی نکال دے اور وہاں تربیت نہ کرے اور آگے چل کر کے پھر تربیت کرنے کی کوشش کرے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ آپ نے اس کو بگڑنے ہی کیوں دیا کہ اب اس کی آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. تربیت کا ایک بڑا موقع ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کی وضاحت آپ کے سامنے ابھی ہوگی، ہم کریں گے وضاحت کیسے ہوتا ہے. ہاں، شریعت نے ایسی پابندی لگائی ہے ماں باپ کے اوپر کہ بچے کو آپ کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے اس زمانے میں، الا یہ کہ کوئی سچویشن ایسی پیش آ جائے کہ بچے کو الگ کرنے کی ضرورت پڑے. لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ اپنے ساتھ رکھیں گے. اور اگر دودھ پلانے کا اگر اس کے انتظام کرنے کی ضرورت پڑی کہ کسی دوسری جگہ سے، تو اس میں بھی کہا کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، نمازی خاتون ہو، اس کا انتخاب کرو. یہ ساری پابندیاں اسلام نے کیوں لگائی ہیں؟ اسی لیے تو لگائی ہیں کہ بچپنے سے اس کی تربیت صحیح ہو. ہاں، لیکن بچپنے کے اندر بہت زیادہ بیجا سختی یہ نہیں چلنا چاہیے. رأفت و رحمت کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، الفت و محبت کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، تاکہ دونوں جانب بیلنس رہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچوں کے ساتھ شدت اور ان کے ساتھ سختی کرنے کے معاملے کو ناپسند فرمایا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ یہ دلوں کی سختی ہے. دلوں کی سختی ہے، کیونکہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ذرا سا نرمی بھی رکھیں، اپنے دل کے اندر ذرا سا نرمی بھی رکھیں. اور ایسا آدمی جو صرف سختی کے ساتھ پیش آتا ہے ان کے ساتھ، ہمیشہ ان کے اوپر سختی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ تم کو اللہ کی رحمت سے واسطہ نہیں ہے، تم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو روک لیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، حضرت حسن ابن علی کو چوما، اپنے نواسے کو. وہیں پر بغل میں حضرت اقرا ابن حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 10 بیٹے ہیں، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت احدا منهم، آج تک میں نے ان میں سے کسی کو چوما تک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے جانب دیکھا اور کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرنے والا نہیں ہے اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو امامہ بنت زینب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، آپ ان کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہوتے. جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کو زمین پہ رکھ دیتے، اور جب سجدے سے آپ کھڑے ہوتے تو ان کو پھر دوبارہ اپنے گود میں اٹھا لیتے. اس حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، خاکساری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا پتہ چلتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، تاکہ بچوں کی تکریم بھی ہو جاتی اور ان کے والدین کا معاملہ بھی بڑا ہو جاتا. ظاہر ہے اگر کوئی بڑا آدمی ہے اور اس کے سامنے کوئی بچہ آیا اور وہ بچے سے اگر محبت کر رہا ہے تو اس کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب دیکھو اتنا بڑا ہو کر کے میرے بچے کو گود میں اٹھا لیے، میرے بچے کو چومنے لگے، میرے بچے کو اپنے پاس لے لیے، میرے بچے کو کے ساتھ کھیلنے لگے. تو یہ ان کے لیے شرف کی بات ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں چیزیں ملحوظ ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کام بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو تربیت کے اندر یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ انسان اولاد کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے. حضرت شداد ابن الحاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن شداد ابن حاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ جاء الحسین، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر سوار ہو گئے، وہ ساجد، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، فاطال السجود بالناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا جبکہ پیچھے لوگ موجود تھے، حتی ظنہ انہ قد حدث امر، یہاں تک کہ صحابہ نے سوچا کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلما قضا صلاتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی، قالو، تو آپ نے وضاحت بیان کی، قد اطلت السجود، لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اطلت السجود ہے یا رسول اللہ، آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے، حتی ظننا انہ قد حدث امر، ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی معاملہ تو نہیں پیش آ گیا آپ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، کہا ان ابنی قد ارتحلنی، میرا بچہ میرے اوپر سوار تھا، فکریت ان اعجلہ یا اعجلہ، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اس کو جلدی کر دوں، حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کیا ہے وہ پوری کر لے، اپنی حاجت پوری کر لے، جتنا دیر اس کو کھیلنا ہے وہ آ کر کے کھیل لے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا معاملہ تھا جو بچوں کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے، اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے اور کیسے ان کو بتلانا ہے، یہ ساری چیزیں آئندہ کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔